السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے پاکستانی اداروں کے حوالے سے۔ گزشتہ کئی ماہ سے بلکہ تقریباً 1.5-2 سال سے پاکستان کی سیاست دانوں کی آڈیو لیکس ریکارڈ کر کے لیک ہو جاتی ہے۔ وزیر اعظم آفس کی ریکارڈنگ لیک ہوئی، عمران خان کی ریکارڈنگ لیک ہوئی، شہباز شریف کی، مریم نواز کی، اور پھر عمران خان کی مسز بشرا بی بی کی۔ اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہوئی اور بشرا بی بی نے اس کے وہ درخواست دائر کر دی، جب آخری بار لطیف کوسہ اور بشرا بی بی کی ایک آڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ لیک ہوئی۔ اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس بابر ستار کیس کی سماعت کر رہے ہیں، اور اس میں پاکستان کی جو وزارت دفاع، آئی ایس آئی، ایف آئی اے، پی ٹی اے، پیمرا اور فیڈرل گورنمنٹ کو نوٹسز ہوئے تھے۔ آج پی ٹی اے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، آئی ایس آئی، ایف آئی اے، ڈیفنس منسٹری اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ان کی طرف سے رپورٹس عدالت کو جمع کرائے گئے۔ پی ٹی اے نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ہمارے پاس تو ٹیکنالوجی ہی کوئی نہیں ہے جو ہم کسی کی آئی پی ایڈریس کو ٹریس کر سکیں۔ پی ٹی اے نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ جو ہم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہے، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، ان کو لکھا تھا، لیکن ہمیں وہاں سے ایک ادارے نے کہا، نام منشن نہیں ہے، ایک ادارے نے ہمیں کہا کہ آپ لوگوں کی جو سیکیورٹی کے کنسرن ادارے ہیں وہ ہمیں لکھے تو پھر ہم آپ کو بتا دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا اتنا بڑا ادارہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، پی ٹی اے کے پاس ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے کسی کے پوسٹ آئی ڈی کو ٹریس کر سکے۔ دوسرا ہے کہ ایف آئی اے نے ان میں سے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی ایجنسی ہمیں ریکویسٹ کرے، ہمیں پروفارما بھیج دے تو ہم ہیلپ آؤٹ کریں گے، ایف آئی اے نے ان کو کیا ہوا ہے۔ ایف آئی اے نے کہا کہ ہمارے پاس بھی ہم جو چیزیں کر رہے ہیں ہم پیکا ایکٹ کے تحت کریں گے۔ دوسرا یہ کہ اب ہمیں اگر وہ دیتے ہیں کچھ چیزیں تو ہم کر لیتے ہیں، بٹ ہم پروسیس میں ہیں۔ آئی ایس آئی جو پاکستان کا جو ایک سب سے بہترین اور ٹاپ کا ادارہ ہے انٹیلیجنس کا، جو دنیا میں مانا جاتا ہے، آئی ایس آئی کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہمارے پاس بھی اس قسم کی کوئی چیزیں موجود نہیں ہے جس سے ہم ریکارڈنگ کر لیں، بلکہ ساتھ ہی آئی ایس آئی نے یہ کہا ہے کہ ہمارا تو ڈومین ہی نہیں ہے، اور خاص کر یہ اسپیسیفکلی جو یہ آڈیو اس کو تو ہم نے ریکارڈ ہی نہیں کیا، نہ ہم نے لیک کیا۔ یعنی کہ بادی نظر میں آپ اس کو نہیں مان رہے لیکن پچھلے جو تھے وہ سب کو مان رہے کیا؟ دوسرا یہ کہ وزارت دفاع کی جو رپورٹس ہیں، وزارت دفاع نے بھی رپورٹس جمع کرائی ہے، اور وزارت دفاع کی جو رپورٹس ہے اس میں بھی کوئی چیزیں جو ہے وہ واضح نہیں ہے، اور وہ یہی کہتی ہے کہ ہم نے نہیں کیا، بلکہ ایک اور چیز کا جو اضافہ وزارت دفاع بتا رہی ہے اپنے رپورٹس میں، وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ فرمز ہوتے ہیں جو لوگوں کے موبائل سے ڈیٹا چوری کرتے ہیں اور پھر وہ باہر بلیک کرتے ہیں یا لیکس کرتے ہیں۔ تو کیا بشرا بی بی یا لطیف کھوسہ جو وہ ٹاک کر رہے تھے موبائل کال ریکارڈ کے دوران، کیا وہ انہوں نے اپنے پاس سیو کیا تھا جب وہ پرائیویٹ فرمز جو ہے وہ کر رہے تھے ریکارڈ کر کے بیچے؟ دوسرا یہ کہ اگر ڈیفنس منسٹری کو اتنا پتا ہے کہ ایک پرائیویٹ فرمز جو ہے وہ اویلیبل ہوتے ہیں لوگوں کے ریکارڈنگ کے لیے، تو پھر وہ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ کوئی ایکشن کیوں نہیں آیا ایف آئی اے سے، ڈیفنس منسٹری سے، یا پی ٹی اے سے، یا آئی ایس آئی سے، یا فیڈرل گورنمنٹ سے کیوں نہیں آیا؟ کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ تیسری بات کہ یہاں پہ 3 قوانین موجود ہے کسی کے کال ریکارڈنگ کے حوالے سے۔ ایک یہ ہے کہ ٹیلی گراف ایکٹ 1885 کا ہے، یہ قانون ہے
کیونکہ اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا لیکن ٹیلی گراف کے حوالے سے یہ تھا، اور اس میں یہ تھا کہ جو میسیجز ہے، جو کمیونیکیشنز ہے، اس کو اگر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر وہ کسی کے اوپر ان کا شک ہو کہ یہ اسٹیٹ اگینسٹ پالیسیز پہ ہے یا یہ کوئی کرائم کر رہا ہے یا کسی کرائم میں ملوث ہے، تو وہ اس کا اس ایکٹ یا اس قانون کے حوالے سے اس کی کال ریکارڈ یا میسیجز ریکارڈنگ جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پیکا ایکٹ بھی موجود ہے ایف آئی اے کی، اور ایک اور قانون ہے جو سیکشن 54 کے تحت ہوتا ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ اگر وفاقی حکومت کو لگے کہ کوئی بندہ ہے جو اینٹی سٹیٹ ہے، ان کی ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے، ان کی کال ریکارڈ کی جائے گی تو وہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد اس کی ریکارڈنگ ہو سکتی ہے، ممکن ہے۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ جب آپ کے ملک کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اگر ان کے پاس ان انٹیلیجنس ایجنسیز کو لگے کہ یہ بندہ ہے، یہ ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے، ہم نے ان کی کال ریکارڈنگ کرنی ہے، تو وہ ود ایویڈنس کورٹ جا کے کورٹ میں وہ ایویڈنس پٹ کریں گے اور وہاں پہ کورٹ سے یہ اجازت لیں گے کہ ہم اس بندے کی کال ریکارڈ کریں گے۔ اب وفاقی حکومت یہ کہتی ہے اس آڈیو لیکس کے معاملے میں کہ نہ ہم نے ابھی تک ٹیلی گراف ایکٹ 1885 اور نہ پیکا قانون اور نہ جو 1952 کا جو قانون ہے، 1956 کا سوری، کہ اس حساب سے ہم نے کوئی بھی ابھی تک کسی کی کال ریکارڈنگ کی منظوری نہیں دی۔ ایک طرف فیڈرل گورنمنٹ یہی کہتی ہے، دوسرا یہ کہ کچھ کیسز جو میرے نظر میں نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی کیسز ہو جس میں ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہو، جو خفیہ ادارے ہو، انہوں نے کسی کورٹ میں یہ ایویڈنس پٹ آؤٹ کیا ہو اور وہاں پہ کہا ہو کہ ہم نے ریکارڈنگ کرنی ہے، حالانکہ یہ بھی بظاہر یوں نظر نہیں آ رہا اور نہ ہم نے کبھی سنا ہے۔ اب ایک اتنا بڑا ادارہ پی ٹی اے، آئی ایس آئی، ایف آئی، ڈیفنس منسٹری، فیڈرل گورنمنٹ، اس موجودہ جو دنیا ترقی کرتا جا رہا ہے اور دنیا ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہی ہے، اس میں ہمارے پاس کسی ایک سوشل میڈیا کی ویب سائٹ کو ٹریس کرنے کی، آئی پی ٹریس کرنے کی ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ ایک طرف تو یہ بیانیہ ہے، دوسرا طرف تھوڑا سا کمپیریزن کر لوں گا۔ خیر یہ کیس جو تھا، یہ آج عدالت نے اس کو یہ کہا کہ اب پراپر رپورٹ جو ہے وہ جمع کرا دے، عدالت کو انفارم کر دے، کیونکہ پیمرا نے کہا کہ ہمارے پاس تو قانون ہے۔ پیمرا کے پاس قانون تو ہے لیکن کوئی پابندی نہیں ہے کہ اگر کوئی پرسنل ویڈیو آڈیو کیسے آپ چلا سکتے ٹی وی پہ، تو اس حوالے سے وہ عدالت کو بتائیں گے۔ عدالت نے یہ اشارہ ضرور دیا کہ ممکن ہے کہ آئندہ سماعت پہ ہم کوئی بین الاقوامی سطح کے ایکسپرٹس جو ہے وہ کوئے مائکس یا عدالتی معاونین مقرر کریں گے۔ یہ تو کیس کا حوالہ تھا، تھوڑا سا ایک کمپیریزن کرنا چاہوں گا کہ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو سوشل میڈیا پوسٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے کارکنان کو اٹھایا گیا، آئی پی ایڈریس تب ٹریس کیا جا سکتا تھا۔ دوسرا یہ کہ جب ثانیہ بلوچستان ہو گیا تھا پچھلے سال، جب جنرل سرفراز کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ ہوا تھا، تو اس کے بعد تقریباً 400 کی ایک لسٹ بنائی گئی تھی اور اس میں ان سب کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ٹریس کیا گیا تھا اور ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے تھے پیکا ایکٹ کے تحت۔ تو یہاں پہ اور وہاں پہ پھر فرق کیا ہے؟ یہاں پہ کیوں آفیشیلی آپ عدالت کو تحریری طور پہ یہ جواب جمع کراتے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجیز نہیں ہے ٹریس کرنے کا، اور وہاں پہ آپ جو ہے وہ ٹریس کر سکتے ہیں۔ خیر جو بھی ہے اس میں ہمیں نہیں پڑھنا، لیکن ایک طرف پاکستانی ادارے جو دنیا سے مقابلہ کرنے نکلی ہے اور وہ یہ کہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجیز نہیں ہے جو ہم کسی آئی پی کو ٹریس کرے، ہم کسی کے کال ریکارڈنگ جو ہے وہ کال ریکارڈ کرے، تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہوتی ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔